بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز بہنوں بھائیوں، میں ایڈمن توحید میرج بیورو عبداللہ آپ سے مخاطب ہوں۔ تو آج میں ان بہنوں کے لیے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں جو میری بہنیں بے حد مسائل کی وجہ سے، گھریلو معاملات کی وجہ سے پریشان ہیں اور بالکل حالات کے اس موڑ پہ ہیں کہ وہ اپنے لیے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی، یا تو وہ اپنے میکے کی طرف سے یا اپنے سسرال کی وجہ سے جو بیوہ ہیں یا جو متعلقہ ہیں یا جو اوور ایج ہو چکی ہیں، ان کے لیے میں ایک میسج دینا چاہتا ہوں اور میں ان کو مشورہ دینا چاہتا ہوں۔ ہمارا ادارہ الحمدللہ ان کے لیے بہت اچھا ان کو سپورٹ کر رہا ہے۔ پہلے بھی الحمدللہ ہم نے ایسی کئی بہنوں کے گھر آباد کیے ہیں جو اس طرح کے معاملات میں بہت زیادہ انتہائی پریشان تھیں اور ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہم کیا قدم اٹھائیں یا کیا فیصلہ کریں، کیونکہ ان کے حالات اور مسائل اس طرح کے تھے کہ وہ ان میں دنوں بدن زیادہ سے زیادہ پریشان ہو رہی تھیں اور اپنے لیے کوئی بھی فیصلہ کرنا ان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو رہا تھا۔ تو الحمدللہ ہمارے ساتھ کچھ ایسے نیک دل اور اچھے بھائی بھی موجود ہیں جو ان کو سپورٹ بھی کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو کر کوئی اچھا فیصلہ اپنے بارے میں کر سکیں۔ تو ان بہنوں کو میرا میسج ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ تک میرا یہ میسج، میری ویڈیو پہنچے تو آپ بلا جھجک ہمارے ادارے سے رابطہ کریں، یا کسی کی توسط سے ہمارا یہ پیغام آپ تک پہنچے تو وہ ہم سے رابطہ کریں۔ ہم انشاءاللہ ان کا فی سبیل اللہ پہلے بھی کام کیا جاتا ہے، جو بیوہ ہیں، متعلقہ ہیں، ضرورت مند ہیں، جو اوور ایج ہو چکی ہیں، ان کے لیے ہم بالکل فی سبیل اللہ بلکہ ان کو سپورٹ بھی کرتے ہیں الحمدللہ۔ تو ان کے لیے بہترین ہمارے پاس ان کا حل ہے۔ پریشانیاں ہر انسان کی زندگی کا حصہ ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر پریشانی کا حل بھی بتائے ہوئے ہیں۔ تو ان بہنیں جو پریشان ہیں، کیونکہ ہمارے الحمدللہ کثیر تعداد میں رابطے ہوتے رہتے ہیں اور طرح طرح کی فیملی سے طرح طرح کے مسائل سامنے آتے رہتے ہیں، جن میں سے میں نے یہ ایک تحریری طور پر بھی لکھا ہے۔ وہ کچھ مسائل میں آپ کو دکھا بھی رہا ہوں، پروفائلز بنا کر اوپر سکرین پہ شو بھی ہو رہی ہے، کچھ میں پڑھ کر بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک ایسی فیملی کو ہمارے ساتھ ان کا اٹیچ تھا کہ وہ فیملی تو اچھی تھی، معروف فیملی تھی، پڑھی لکھی فیملی تھی، لیکن ان کے گھر کے حالات اس طرح تھے کہ ان کی 5 بیٹیاں جوان اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں، والد فوت ہو گیا، بھائیوں نے رخ موڑ لیا اور وہ بیچاری اپنے حالات سے اس طرح تنگ تھیں کہ کوئی فیصلہ کرنا یا کوئی اپنے طور پر قدم اٹھانا ان کے لیے بڑی پریشانی تھی۔ تو اس طرح کا حالات جب بن جاتے ہیں تو ہر انسان کے لیے مشکل کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو مشکل کا حل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہر مشکل، ہر پریشانی کا حل بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ ایک تو اللہ کو کثرت سے یاد کریں، دعائیں کریں اپنے لیے، اور دوسرا اس کا جو جس طرح کا مسائل ہو اس طرح کا اس کا حل نکالا جائے تو وہ بہت بہترین ذریعہ ہے۔ مثلا جو بہنیں اوور ایج ہو جاتی ہیں یا متعلقہ ہیں، بیوائیں ہیں یا بچے بھی ہیں ساتھ، تو ان کو صاف ظاہر ہے کوئی کنوارا لڑکا قبول نہیں کرتا، نہ کوئی فیملی قبول کرتی ہے۔ اور وہ فیملی جو خواتین کے ورثاء ہوتے ہیں، سسرال والے یا اس کے میکے، ان کی یہی ضد ہوتی ہے کہ جی لڑکا ہمیں سنگل ملے، جس کی بیوی نہ ہو، فوت ہو گئی ہو یا کسی نے طلاق دے دی ہو، یا کوئی کنوارا اوور ایج لڑکا ہو۔ تو اس طرح کا رشتہ ڈھونڈتے رہتے ہیں، لیکن وہ کوئی اس طرح کا مناسب آتا نہیں۔ اگر کوئی سامنے آتا ہے تو اس میں بھی پھر وہ طرح طرح کی نکتہ چینیاں کہ یہ سٹیٹس کے حساب سے ہمارا مد مقابل نہیں ہے یا تعلیم کے حوالے سے ہمارے برابر نہیں ہے۔ تو اس طرح کے معاملات جب پیدا ہوتے ہیں تو بچی کی مزید زندگی جو ہے وہ عمر اس کی بڑھتی جاتی ہے، اور وہ گھر میں جو اس کے لیے اذیتیں ہوتی ہیں بھابھیوں کی طرف سے یا نان نفقہ کی طرف سے وجہ سے، وہ پریشان ہوتی رہتی ہے۔ اور دوسرا فطری تقاضا جو مرد عورت کا اللہ نے بنایا ہے، وہ جب تک جس طرح بندے کو خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، کھانا پینا، بھوک پیاس بندے کو محسوس ہوتی ہے، اسی طرح یہ بھی ایک فطری تقاضا ہے مرد عورت کا کہ جب تک وہ پورا نہ ہو، نہ مرد کو اس کے بغیر گزارا ہے نہ عورت کا گزارا ہے۔ تو نوجوان مرد ہو، عورت ہو، اس کے لیے مشکل ہے کہ اس طرح بغیر
ازدواجی رشتہ قائم ہوئے بندہ اپنا وقت گزار سکے۔ تو اس طرح کی مزید ڈپریشن بڑھتی ہے عورت کے لیے بھی خاص کر۔ تو ان بہنوں تک میرا یہ پیغام ہے، میسج ہے ان کو کہ وہ ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ ان کی اس پریشانی کا حل ہے ہمارے پاس۔ صرف ایک ہماری شرائط ہے، اس کو تھوڑا سا وہ غور کریں اس پہ اور اس کو مان لیں، تو انشاءاللہ ان کی ساری زندگی کے دکھ پریشانیاں جتنے بھی ان کے لیے آزمائش ہے یا جو بھی معاملات ہیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت کے ساتھ وہ سارے چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ کیونکہ ہمارے ادارے کے ساتھ الحمدللہ بہت اچھے نیک دل، اچھی سیرت کے مالک، ایسے بھائی خدا ترس بندے ایسے جڑے ہوئے ہیں جو صرف سپورٹ کرنے کی وجہ سے دوسری تیسری شادی کرنا چاہتے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنے وسائل سے نوازا ہے۔ تو کوئی اس طرح کی بہن جو پریشان ہو، جو جن کے حالات بالکل اس طرح کے ہو گئے ہوں کہ وہ کوئی اپنے آپ کوئی قدم نہیں اٹھا سکتی، یا وہ اپنی زندگی کا ایسا کوئی فیصلہ کر بیٹھیں جس کی وجہ سے وہ ساری عمر ذلیل و خوار ہو جائیں، تو ایسی بے شمار واقعات ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں، بلکہ سب کے سامنے آتے رہتے ہیں۔ حالات حاضرہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عورتیں جب اس طرح کی بے سہارا ہو جاتی ہیں، مجبور ہو جاتی ہیں، ان کو کوئی اور دروازہ نہیں نظر آتا، تو وہ یا تو پھر بازار حسن میں چلی جاتی ہیں، یا خودکشیاں کر لیتی ہیں، یا دارالعمان میں جمع ہو جاتی ہیں۔ اور بے شمار آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دارالعمان کسی کا بھی آپ وزٹ کریں تو بھرے پڑے ہیں ایسی خواتین کے، جہاں طرح طرح کے مسائل کے ساتھ جڑی ہوئی عورتیں آ کر وہاں شفٹ ہو جاتی ہیں۔ تو ان سے گزارش ہے کہ اس طرح اپنی زندگی کو فنا کرنے سے بہتر ہے، اس طرح پریشان ہونے سے بہتر ہے کہ آپ صرف اس چیز کو پہ ایگری ہو جائیں کہ آپ کسی کی دوسری تیسری بیوی بن جائیں، جبکہ آپ کو ہر چیز الگ الگ دی جائے گی، الگ رہائش دی جائے گی، الگ رکھا جائے گا۔ آپ کو صرف اتنا پتہ ہوگا، آپ کے علم میں ہوگا کہ میرے خاوند کی پہلی بیوی موجود ہے، ورنہ نہ آپ اس کو دیکھ سکیں گی، نہ اس کے ساتھ آپ نے رہنا ہے، نہ آپ نے اس کے ساتھ کوئی برتاؤ کرنا ہے، جس وجہ سے آپ کو وہ پریشان جو ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ زیادہ عورتیں صرف اس بات کو سوچ کر ہی پریشان ہو جاتی ہیں کہ میری سوتن جو ہے وہ، تو یہ تو اس سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں۔ تو اس طرح کا ذہن جو ہے وہ مزید پریشانیوں کی طرف لے جاتا ہے بندے کو۔ تو خدا را اس سوچ کو بدلیں اور اس چیز کو ذہن میں رکھیں۔ اللہ نے آپ کو شعور دیا ہے، اللہ نے آپ کو صحت و تندرستی سے نوازا ہے، اللہ نے آپ کو ایک نوجوانی کی عمر دی ہے، تو اور موقع بھی دیا ہے، تو اپنے آپ کو فنا کرنے کی بجائے اس کے کہ آپ خودکشی کریں، یا آپ در بدر کی ٹھوکریں کھائیں، یا آپ دارالعمان جائیں، یا اور کوئی قدم اٹھانے سے بہتر ہے کہ آپ دوسری تیسری بیوی بن کر اپنی لائف کو انجوائے کریں اور پرسکون لائف گزاریں اپنی۔ ہمارے پاس الحمدللہ بہت اچھے ویل سیٹل اور نیک دل دیندار بھائیوں کے رشتے موجود ہیں، تو وہ بالکل ان کی سوچ یہ اور ان کا جو ذہن ہے وہ یہی ہے کہ کسی کو سپورٹ کی جائے جو پریشان ہیں، جو بے سہارا ہیں، بیوہ ہیں، بچے ہیں ان کے پاس، اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔ کیونکہ اکثر جو نارمل فیملیاں ہوتی ہیں ان میں جو بیوائیں ہو جاتی ہیں اور بچے بھی ہوتے ہیں، تو ان کا نہ تو میکے خیال رکھ سکتے ہیں اور نہ ہی سسرال ان کو سنبھالتا ہے، ہر کوئی اپنی اپنی لائف میں اپنی اپنی مصروفیات میں مگن ہوتا ہے، تو وہ پریشان بیٹھی رہتی ہیں، نہ نفقہ نہیں ملتا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، بچوں کی تعلیم کا کوئی خیال نہیں ہے، ان کے لیے کوئی ضرورت کی جو اشیاء ہیں وہ مہیا نہیں کی جاتی۔ تو اس وجہ سے آئے دن پریشانی بڑھتی جاتی ہے، اور اس مہنگائی کے دور میں وہ زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں۔ تو اس طرح میرے سامنے کئی ایسے واقعات آ چکے ہیں، ہمارے رابطے میں کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بالکل ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، اور وہ بے سہارا ہو کر یا تو اسی طرح بیٹھی رہتی ہیں اور ٹھوکریں کھا کھا کر اپنا پریشان ہو کر اپنی صحت بگاڑ دیتی ہیں، اپنی پریشانیوں میں ان کی جو زندگی ہے وہ ساری گزرتی ہے، یا پھر وہ کوئی غلط قدم اٹھا بیٹھتی ہیں، اس وجہ سے بھی وہ ان کی عزت جو ہے وہ دو کوڑی کی ہو جاتی ہے اگر وہ غلط راستہ اختیار کریں۔ تو ان سے بہتر ہے ان چیزوں سے بچنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے، اللہ نے آپ کو سمجھ شعور دی ہے، تو آپ سنت پہ عمل کریں ایک تو، اور نکاح کریں۔ بے شک آپ دوسری تیسری بیوی بن جائیں، لیکن اس طرح کے حالات سے دو چار رہنے سے بہتر ہے کہ آپ کسی کی ایک کی بیوی بن جائیں، بے شک وہ دوسری بیوی ہو۔ تو اس میں نے انشاءاللہ کئی رشتے ایسے کروائے ہیں جو دوسری بیوی تیسری بیوی بنی ہیں، تو بعد میں ان سے پوچھا گیا ہے کہ آپ کی زندگی کیسی ہے، آپ کے ساتھ کیسا برتاؤ ہے، تو وہ بہنیں الحمدللہ خوش ہیں
اور بالکل ان کی زندگی بدل گئی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر نعمت سے نوازا ہے۔ تو خاوند بھی ایسے جو بالکل محبت کرنے والے ہوتے ہیں، تو وہ انشاءاللہ ساری پریشانیاں، سارے مسائل کا حل جو ہے وہ اسی میں اللہ نے رکھا ہے عورت کے لیے۔ وہ نکاح کرے اور کسی مرد کے گھر کی زینت بن کر بیٹھ جائے، بجائے اس کے کہ ساری پریشانیاں اپنے سر پہ لے۔ تو میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں ان بہنوں کو جو پریشان ہیں، اگر وہ ڈائریکٹ میری ویڈیو کو سن رہی ہیں، دیکھ رہی ہیں، تو وہ مجھ سے رابطہ کریں میرے نمبر پہ، واٹس ایپ والے نمبر پہ 0301 73 56 713 پہ، یا وہ کسی بھائی کے توسط سے رابطہ اگر ہو جائے تو بھی بہتر ہے۔ تو انشاءاللہ ان کے لیے بہترین ہمارے پاس پیکج ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام بہنوں کو خوش رکھے اور ان کے حالات کو بہتر بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کدھر چل پائے تو چھنڈ پائے جتے